اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک بڑا اہم پیغام لے کے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کچھ یوں ہے کہ چند روز پہلے مانسہرہ کی سرزمین پہ یعنی کہ ایک بہت بڑی درگاہ ہے دھمن شریف، وہاں پہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے دفاع کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی فضیلت کے لیے، آپ کی افضلیت کے لیے ایک بہت بڑی کانفرنس جو ہے وہ ہوئی، اور اس میں نے پاک بی بی کے دفاع کے حوالے سے آپ کی جو عظمت ہے، آپ کی جو افضلیت ہے، آپ کی جو فضیلت ہے، اس حوالے سے قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل دے کے خطاب کیا۔ اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے اہل بیت اطہار کی جو نوکری کر رہے ہیں اس کے طفیل بڑی عزت ملی، چونکہ وہ پروگرام جو ہے وہ سادات کا پروگرام تھا، اور قرب و جوار سے، دور دراز سے بے شمار جو سادات ہیں انہوں نے بھرپور شرکت کی تھی۔ ہزارہا کا مجمع تھا اور بڑا شاندار پروگرام تھا، بڑا اعلیٰ پروگرام تھا، ہر لحاظ سے بہترین پروگرام ہوا ہے، کامیاب پروگرام ہوا ہے۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کی خدمت بھی کرتے ہیں تو اس کے اندر ان کا اپنا ایک ذاتی لالچ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری واہ واہ ہو، ہماری بلے بلے ہو، تو اس لیے کچھ ایسے بھی عناصر موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پہ۔ حالانکہ اس میں بے شمار ایسے لوگ بھی تھے جو مجھ سے پہلی بار مل رہے تھے، اور بے شمار لوگ ایسے بھی تھے جو کئی بار مجھ سے مل چکے ہیں، اور وہاں میں کوئی پہلا پروگرام کر کے نہیں آیا، اس سے پہلے بھی میں متعدد پروگرام کر چکا ہوں اللہ رب العزت کے فضل سے، توفیق سے۔ تو اس میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا۔ ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے ایک علامہ ہیں، مفتی ہیں حنیف قریشی صاحب، انہوں نے جو ان کا اپنا آفیشیل پیج ہے حنیف قریشی صاحب کا، اس کے اوپر میری کوئی 3-4 سال پرانی ویڈیو اپلوڈ کر کے، کچھ پوسٹیں اس طرح کی بنا کے میرے خلاف کچھ الزامات لگا کے کہ معاذ اللہ یہ بندہ جو ہے یہ رافضی ہو چکا ہے، یہ اہل سنت نہیں رہا، یہ گستاخ صحابہ ہے، یہ گستاخ شیخین ہے، یہ ہے وہ ہے، ایف بٹ اگر مگر، اور اپنے آفیشیل پیج کے اوپر انہوں نے میری ویڈیو جو ہے 2-3 سال پرانی ان کو اپلوڈ کر دیا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں مفتی صاحب سے، میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کی بڑی تعظیم کرتا ہوں، اور آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ جب بھی یا ویسے بھی کسی کی پرسنل میری گفتگو ہوئی ہے تو آپ کی اگر مخالفت ہوئی ہے، کسی نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو لوگ آپ کو گالی گلوچ کرتے تھے، آپ کا نام غلط لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو میں ان کو جواب دیتا تھا اور برملا جواب دیتا تھا۔ یہ سوشل میڈیا پہ میرے جواب موجود ہیں، اس لیے کہ میں سمجھتا تھا یار وہ بندہ ایک مولائی ہے، حضور کی اہل بیت اطہار کا اگر ذکر کرتے ہیں تو تم کو اس سے پرابلم ہو گئی ہے، اس کو سنیے سے نکال رہے ہو، یہ وہ اف بٹ اگر مگر۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا۔ میں مفتی صاحب کو بہت پڑھا لکھا انسان سمجھتا تھا، کہ بڑا جو کیا کہتے ہیں کہ اعلیٰ قسم کا اوپر کے جو لیول کے انسان ہوتے ہیں، جو شخصیات ہوتی ہیں، جو اسکالرز ہوتے ہیں، ان میں ان کو سمجھتا تھا، شمار کرتا تھا۔ میں نہیں سمجھتا تھا جس طرح آج لوگ 4 دن وہ زارا با بو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ خطیب بن کے پھر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، اور فتوی بازی کی جو روش ہے دوسروں کو کافر و سنیت سے خارج کرنے پہ لگ جاتے ہیں۔ تو میں مفتی صاحب کو ہرگز ایسا نہیں سمجھتا تھا، بالکل بھی نہیں ایسا سمجھتا تھا، بلکہ میں سمجھتا تھا یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ وہاں اپنے پیج پہ مفتی صاحب نے وہ 2 میرے ویڈیو اپلوڈ کی اور لوگوں کو بتایا کہ کیا یہ سنی لوگوں کا وتیرہ ہے، کیا یہ طریقہ، کیا یہ انداز اہل سنت کا ہے، کہ یا شیعہ لوگوں کا ہے یا رافضی لوگوں کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مفتی صاحب نے لوگوں کو کالز کی ہیں، وہ کالز بھی میرے پاس موجود ہیں، سارا کچھ موجود ہے کہ یہ بندہ رافضی ہے، یہ بندہ شیعہ ہے، اس کو نہ بلایا جائے۔ میرے خلاف کمپین شروع کر دی، تو الزامات لگا دیے۔ میں حنیف قریشی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے میرے لیکچر اپلوڈ کروائے ہیں، یہ تو 2-3 سال پرانے لیکچر ہیں میرے، آج آپ کو یاد آیا ہے کہ میں شیعہ ہوں یا رافضی ہوں؟ آج یاد آیا آپ کو؟ اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی معاملہ اور ہے، یعنی پیڑا ہور تے پھکیاں اور، یعنی آپ نے وہ جو مانسہرہ کا پروگرام دیکھا، اس کا فیڈ بیک دیکھا، وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل سے بڑا اچھا بڑا شاندار پروگرام ہوا، تو اب اس نے
آپ مخالفت شروع آ گئی، آپ نے کہا بھائی کس طریقے سے ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور آپ نے وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروا دی، آپ کو پھر میں شیعہ بھی نظر آ گیا، آپ کو میں رافضی بھی نظر آ گیا، آپ کو میں گمراہ بھی نظر آ گیا۔ آپ مفتی صاحب آپ دنیا کو یہ بتاتے رہے ہیں آپ شمشیر اعلیٰ حضرت ہیں، آپ اہل بیت اطہار کا بڑا ذکر کرتے ہیں، آپ بڑا ان کا دفاع کرتے ہیں، تو اگر آپ اہل بیت اطہار کا بڑا دفاع کرتے ہیں، ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کی بڑی مودت ہے آپ کے دل میں، تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بے شک میں آپ کو پسند بھی نہیں، اچھا ہوں برا ہوں جو بھی ہوں، ادھر پاک بی بی کا ذکر کر کے آیا ہوں، پاک بی بی کی عظمت، ان کی افضلیت، ان کی فضیلت ہی بیان کر کے آیا ہوں، تو آپ کو یہ چیز بھی ہضم نہیں ہوئی؟ یعنی آپ یہ ٹھیکہ لینا چاہتے ہیں سنیت کا کہ بھائی جس کو میں کہوں گا وہ سنی ہوگا، جس کو میں سنیت سے نکال دوں گا وہ سنیت سے نکل جائے گا۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، یہ میرا لب و لہجہ ہوتا ہی نہیں جواب کے دوران، میرا لب و لہجہ اور طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ میں تو آپ کی عزت ہی بہت زیادہ کرتا ہوں، بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میں نے آپ کو کال کی، آپ نے کال اٹینڈ نہیں کی، امتیاز شاہ صاحب کو کال کی، انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی، تو پھر جو آپ نے مجھ پر الزامات لگائے تھے ان کا میں نے جواب تو دینا تھا۔ آپ نے جو میجر 3 باتیں کی ہیں یا مجھ پر الزامات لگائے ہیں آپ نے، وہ میں تینوں کا مختصر سا جواب دینا چاہتا ہوں۔ باقی ایک اور بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں نا، وہ اس طرح الزام نہیں لگاتے۔ آپ میری کوئی ویڈیو، میرا کوئی جملہ، میری کوئی تقریر یا میری کوئی تحریر جو متنازع ہے، آپ اس کو لیتے اور اس کو ثابت کرتے، بھئی دیکھو قرآن و سنت کے مطابق یہ جو ہے یہ ان کی گستاخی ہے، یہ ان کی بے ادبی ہے، تو وہ آپ مجھ تک کنوے کرتے، ڈیلیور کرتے، یا مجھے کال کرتے یا بلاتے، مجھ سے وضاحت طلب کرتے، میں آپ کو اس پر وضاحت دیتا۔ اگر میں غلط ہوتا، میں غلطی پہ ہوتا، تو ہم ڈٹ جانے والے نہیں ہیں، ہم اکڑنے والے نہیں ہیں، میں اس پر رجوع کرتا، چونکہ میں آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں حنیف قریشی صاحب کو۔ اگر آپ میری رہنمائی کرتے، آپ بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ یہ دیکھیں یہ آپ کی یہ جو جملہ ہے یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے قرآن و سنت کے مطابق یا مسلک اہل سنت کے مطابق، تو اگر آپ مجھے کہتے تو میں اس پہ رجوع کرتا، کیونکہ اکڑ جانا، ڈٹ جانا یہ تو شیطان کا کام ہوتا ہے، تو ہم نے تو ایسا کام کبھی کیا ہی نہیں۔ 40 دنوں سے لگاتار تسلسل کے ساتھ اللہ رب العزت کے فضل سے، کرم سے، پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دفاع میں ہمارے لیکچر موجود ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھیں یا پیج پہ دیکھیں، ہم نے دفاع کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ آواز اٹھانے والا یہ انسان ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت۔ ہم نے آواز اٹھائی پاک بی بی کے حوالے سے، ہم نے گالیاں کھائیں، ہم نے شیعہ ہونے کے فتوے برداشت کیے، ہم نے رافضی ہونے کے فتوے برداشت کیے، ہم نے اس مولوی صاحب کی گالیاں سنی ہیں، مجھے تھریٹ تھے، دھمکیاں تھی کہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو، سارا کچھ تھا، لیکن میں حق بات پہ ڈٹا رہا، پاک بی بی کے فضائل بیان کرتا رہا، 40 روز تک لگاتار، آج تک کر رہا ہوں، فتنے کا کلا کما کر رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے کسی کو گالیاں نہیں دی، ممبر پہ بیٹھ کے کسی کے باپ کو گالی نہیں دی، کسی کی ماں کو گالی نہیں دی، کسی کے حسب اور نسب کو گالی نہیں دی۔ آقا علیہ السلام کے ممبر کا جو تقدس ہوتا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے میں نے مفتی صاحب۔ اب آپ نے جو مجھ پر الزامات لگائے ہیں، آپ نے کہا جی کہ یہ پہلی بات یہ آپ نے لگائی ہے، ٹیلی فون پہ بھی لوگوں کو آپ نے کہا، میرے پاس سارا کچھ موجود ہے۔ مفتی صاحب کیا آپ کی متنازع ویڈیو میرے پاس موجود نہیں ہے؟ میرا کام ہی نہیں ہے کہ میں فتنہ پیدا کرتا، ورنہ میں آپ کی ایک ویڈیو چلا کے اس کے آگے بے شمار میں دلائل دے سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں چونکہ مفتی صاحب بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمارے اہل سنت کے، ہمارا سر کا تاج ہے آپ حنیف قریشی صاحب، میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب بھی آپ نے یہ معاملہ شروع کیا ہے تو میں ادب کے ساتھ صرف آپ کو جواب دے رہا ہوں، صرف جواب دے رہا ہوں، حالانکہ آپ کے بے شمار ویڈیو ایسے ہیں ہمارے پاس کہ جو متنازع ہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں کرتے، ہم تو علمی بات کرتے ہیں بس۔ اور آج بھی آپ نے پہلی بات آپ نے یہ کی، آپ نے بغیر سوچے سمجھے مجھ پر الزام لگا دیا کہ میں شیخین کا گستاخ ہوں، میں صحابہ کا گستاخ ہوں، اور جو سیفی علی خان کا ایشو تھا اس کو لے کے آپ نے کہا، اور اس کو آپ نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا، جی باجی یہ وہ مذاق اڑایا۔ آپ کی جو حنیف قریشی صاحب بہن ہے وہ بھی میری باجی ہی ہے، ہم تو ہر اس عورت کو باجی کہہ کے پکارتے ہیں، ادب کے ساتھ پکارتے ہیں جو مسلمان ہے۔ آپ نے اس کو بھی بڑا ایشو بنایا اور بڑا مذاق اڑایا اس بات کا بھی، ہم تو آپ کی سسٹر کو بھی باجی کہہ کے بلائیں گے، ٹھیک ہے،
تو میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کہا جی سیفی علی خان کا جو حوالہ ہے علامہ صاحب نے ان کا ساتھ دیا ہے، تو کس پر ساتھ دیا ہے ذرا آپ نے غور کیا؟ میرا جملہ سینکڑوں لیکچر پڑے ہوئے میرے یوٹیوب کے اوپر بھی ہیں، آپ نے بھی 2-4 اپلوڈ کیے ہیں، کوئی مائی کا لال نام لے کے 2 ٹوک کیٹاگوریکلی کہ کسی بھی صحابی کی گستاخی اور بے ادبی اور لعن طعن ثابت کر دے تو میں آ کے آپ کے قدموں پہ گر پڑوں گا۔ اگر اس بات کو کہ اس بی بی نے صرف یہ جملہ کہا کہ جب رسول اللہ کی بیٹی کو حق نہیں ملا تو میں اور آپ کیا ہے، نہ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، نہ گالی، نہ گلوچ، نہ لعن، نہ طعن، یہ جملہ کہا، اور وہ جامعہ جو لال مسجد والے ہیں وہ مولوی صاحب باہر نکل کے آگے انہوں نے کہا یہ لعنتی ہو گئی، یہ رافضیہ، یہ واجب القتل ہو گئی، یہ دارہ اسلام سے خارج ہو گئی، اس کے گھر میں پتھراؤ۔ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ جو جملہ ہے انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس جملے کو آپ ثابت کریں کہ یہ جملہ ادا کرنے سے بندہ مرتد ہو جاتا ہے، بندہ خارج الاسلام ہو جاتا ہے، بندہ گستاخ صحابہ ہو جاتا ہے، بندہ واجب القتل ہو جاتا ہے۔ اسی جملے کو لے کے آپ دلائل دیں، اس سے اگلے دن میں دلائل دوں گا کہ اگر یہی جملہ ادا کرنے سے واجب القتل بھی بندہ ہو جاتا ہے، گستاخ بھی ہو جاتا ہے، دارہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے، اور بندہ مرتد بھی ہو جاتا ہے، تو پھر میں آپ کو سیاستہ کھول کھول کے بتاؤں گا کہ پھر کون کون گستاخ ہے۔ یہ دنیا کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے کسی شخصیت کی گستاخی اور بے ادبی نہیں کی، جو صحابہ کا گستاخ اور بے ادب میں تو لعنت بھیجتا ہوں، حرام سمجھتا ہوں، اس کو میں کفر سمجھتا ہوں۔ میں نے تو اس بات پہ دفاع کیا تھا جو ملا ملوانے اس کے پیچھے لگ گئے تھے، اس کو مرتد کہہ رہے تھے، اس کو خارج اسلام کہہ رہے تھے، اس کو واجب القتل کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ اس جملے سے آپ نہ مرتد بنتی ہیں، نہ خارج اسلام بنتی ہیں، نہ گستاخ بنتی ہیں۔ یہ میں نے ان کا دفاع کیا، اور میں نے کہا میرا نام لکھ دو، وہاں میرا نام لکھا گیا تو آئے نہیں ادھر پھر ثابت کرنے کے لیے وہ کہ واقعی وہ خارج الاسلام بن جاتی ہے، مرتد بن جاتی ہے صرف یہ جملہ کہنے سے۔ اگر یہ جملہ کہنے سے بندہ مرتد اور خارج الاسلام بن جاتا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب، تو آپ نے اس پر دلائل دینے اور اگلے دن میں دوں گا، پھر میں ثابت کروں گا کہ یہ جملہ، یہ تو جملہ ہی کچھ نہیں، اس سے بڑے بڑے جملے کس کس کتاب میں بولے گئے ہیں، اور پھر ان کے بارے میں آپ نے فتویٰ دینا کہ وہ سارے مرتد بھی تھے، خارج الاسلام بھی تھے، اور واجب القتل بھی تھے۔ ایک اور بات کرتا ہوں میں، آپ نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا جو ممتاز قادری والا ایشو تھا، جب سلمان تصیر نے گستاخی کی تھی، بے ادبی کی تھی آقا علیہ السلام کے ناموس کے قانون کی، کالا قانون کہا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا کہ یہ تو میرے پخانہ سے بھی بدتر ہے یہ قانون، اور ممتاز حسین قادری نے اس کو واصل جہنم پہنچایا۔ پہلے اس کو کہا کہ معافی مانگو، رجوع کرو، وہ اکڑ گیا، اس کو کیا۔ ساری دنیا ممتاز قادری کے حق میں کھڑی تھی، سب سے پہلے اپنا مفتی صاحب حنیف قریشی صاحب، آپ نے آواز اٹھائی تھی نا ممتاز قادری کے حق میں، بہت بڑا جلوس لے کے گئے تھے آپ، بڑا خوبصورت جلوس تھا، آپ نے حق بات کی تھی، تو سارے اہل سنت کے 99% لوگ جو تھے ممتاز قادری کے حق میں کھڑے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے ممتاز قادری کی مخالفت کی تھی، سلمان تصیر کی حمایت کی تھی۔ تو وہاں پھر جو صحابی کی گستاخی کرنے والی کوئی ہستی ہے، اگر میں اس کا دفاع کروں تو میں گستاخ صحابہ بن جاؤں، تو جو پھر رسول اللہ کے گستاخ کے دفاع کرنے والے تھے وہ رسول اللہ کے گستاخ مفتی صاحب کیوں نہیں بنے؟ آپ نے ان لوگوں کو ننگا کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ان لوگوں کو ایکسپوز کیوں نہیں کیا؟ آپ نے ان لوگوں کے خلاف ویڈیو کیوں نہیں بنائی؟ اپنے پیج پہ کیوں اپلوڈ نہیں کروائی؟ دنیا کو بتاتے نا کہ یہ رسول اللہ کے جو گستاخ اور بے ادب ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو بھی کہتے کہ ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں، بلکہ آپ تو بیان الفی دے کے گھر بیٹھ گئے تھے۔ پھر میں آپ کو سیلوٹ کرتا کہ مفتی صاحب کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے رسول اللہ کی گستاخی ہو جائے آپ کو کوئی پرواہ نہیں، اہل بیت اطہار کی بھی ہو جائے آپ کو کوئی پرواہ نہیں، اور صحابہ کی نام لے کے بھی نہ ہو، اور میں یہ اس بات پہ اس کا دفاع کروں، ڈیفینڈ کروں کہ یہ جملہ کہنے سے آپ نہ خارج الاسلام ہوتی ہیں، نہ مرتد ہوتی ہیں، نہ واجب القتل ہوتی ہیں، تو میں سنی ہی نہیں، میں صحابہ کا گستاخ اور بے ادب ہو گیا۔ تو جو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ جو معاملہ کرتے رہے، یاریاں جن کی رہی ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے آپ ہی بتا دینا پھر ان کے بارے میں آپ نے کیوں کوئی سٹیپ نہیں اٹھایا، مجھے بتائیں، اور میں آپ کو BCO آپ کے ویڈیو دیتا ہوں کہ جو رسول اللہ کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، ان کے ساتھ آپ کی بیٹھک بھی ہے، بات چیت بھی ہے، آپ جاتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں،
کیوں ملتے ہیں آپ؟ آپ کے اندر اگر اتنا ہی جذبہ ہے، یہ دین کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں مفتی صاحب؟ آپ تو میرے بڑے بھائی ہیں، آپ نے تو ہم کو لے کے چلنا ہے، آپ نے تو ہماری رہنمائی کرنی ہے، لیکن آپ رہنمائی کریں قرآن سے، حدیث سے، علم کی زبان سے بات کریں، وہ ملا ملوانا والی بولی تو نہ بولیں آپ۔ اگر دل میں کوئی مسئلہ اور ہے، جو میں حضور کی اہل بیت کی افضلیت کی بات کرتا ہوں، ان کی عظمت کی بات کرتا ہوں، ان کی فضیلت کی بات کرتا ہوں، اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر بتائیں مجھے۔ اتنے لوگ میرے خلاف ویڈیو بنی ہوئی ہیں، لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں، میں تو کسی کو جواب ہی نہیں دیتا۔ آپ سے ریکویسٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں آپ کو ایک بہت بڑا عالم دین مانتا ہوں، اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں، اہل سنت کا ایک ستارہ سٹار مانتا ہوں، میں آپ کی عزت ہی بہت زیادہ کرتا ہوں، رسپیکٹ ہی بہت زیادہ کرتا ہوں۔ آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی بات کرتے، اس طرح ویڈیو اپلوڈ کر کے اور کہتے دیکھو گستاخی، دیکھو گستاخی، حالانکہ وہ گستاخی تھی نہیں۔ اگر یہ جملہ بولنے سے گستاخی ہو جاتی ہے تو آپ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہ ساری کتابوں ہماری میں کیا کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ سارے گستاخ تھے۔ اگر بات کرنے والا گستاخ ہو جاتا تو لکھنے والا تو بڑا گستاخ ہوگا نا۔ تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو اس کو ڈیفینڈ کیا تھا وہ اس مسئلہ پہ کیا تھا کہ جو ملا ملوانے اس کو واجب القتل کہہ رہے تھے، اس کو خارج السلام کہہ رہے تھے، اس کو مرتد کہہ رہے تھے، اس پوائنٹ آف ویو سے میں نے اس کا دفاع کیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ایک جملہ صحابہ کے بارے میں مجھے ثابت کر دے کہ میں نے کہا ہو کہ فلاں نے غلط کیا، فلاں یہ تھے، فلاں یہ تھے، فلاں یہ تھے۔ ٹھیک ہو گیا، مختصر دے رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کہا اس ویڈیو میں، جو اگلی ویڈیو آپ نے اس پہ اپلوڈ کی ہوئی تھی، وہ اس میں یہ لکھا تھا کہ معذلہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے میں نے، شیخین کی، اور حوالہ دے دیا۔ وہ ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی ہوئی تھی جس میں کہہ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وصیت لکھوانے سے روکا گیا، تو میں نے آگے کسی کا نام لیا، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو لان تان کی ہے، کسی کو گالی گلوچ کی ہے، کسی کی گستاخی کی ہے۔ اگر صرف یہ جملہ کہنے کہ حضور علیہ السلام کو وصیت لکھوانے سے روکا گیا، میں نے بتایا بھی نہیں کہ کس نے روکا ہے، کوئی اپنا فتویٰ بھی نہیں دیا، اپنی رائے بھی نہیں دی، اپنا اجتہاد بھی بیان نہیں کیا، اپنا فیصلہ بھی نہیں سنایا مفتی حنیف قریشی صاحب، صرف یہ جملہ کہا تو آپ نے کہا کہ میں حضرت عمر کا گستاخ ہو گیا۔ تو پھر یہ جو واقعات لکھے ہوئے ہیں ہماری کتابوں میں نام لے کے، تو وہ سارے گستاخ تھے؟ پھر مجھے یہ بتائیں نا۔ عبداللہ ابن عباس جو رویا کرتے تھے آئے وہ جمعرات کا دن، وہ اس کا مطلب ہے سارے جو ہماری بخاری میں، مسلم میں بھری پڑی ہیں جو ہماری کتابیں، وہ ساری گستاخیوں سے بھری پڑی ہیں اور لکھنے والے سارے گستاخ تھے؟ آپ جیسا پڑھا لکھا مفتی صاحب بندہ اس طرح کی بات کرے، ہاں میری زبان سے اگر کوئی گستاخی ثابت ہو رہی ہے، کوئی بے ادبی ثابت ہو رہی ہے، آپ میری گرفت کریں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، مجھے بتائیں یہ گستاخی بن رہی ہے تو میں اس پہ رجوع کروں گا، توبہ کروں گا۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ کوئی بندہ روایت پڑھ دے تو یہ گستاخ ہو گیا؟ اگر روایت پڑھنے سے گستاخ ہو گیا تو پڑھنے والے گستاخ، تو لکھنے والے کیسے گستاخ نہیں ہے؟ پھر آپ نے اگلی بات جو کی، آپ نے کہا جی میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو مائیں ہیں ان کی گستاخی کی ہے، ان کی بے ادبی کی، اور نیچے آپ نے ویڈیو چلائی ہوئی تھی میری۔ اب اس میں کیا تھا وہ بھی ذرا سن لیں۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ جو شریعت ہے، جو قاعدہ ہے، جو قانون ہے، مفتی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ بے شک کسی مسلمان کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی مومن کی بیٹی کیوں نہ ہو، کسی ملا کی، کسی ملوانے کی، کسی مفتی کی، کسی ولی کی، کسی غوث کی، کسی کتب کی، میں اوپر چلا جاتا ہوں، کسی صحابی کی بیٹی کیوں نہ ہو۔ یہ جملے میرے موجود ہے ادھر۔ جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ قرآن نہیں پکڑنا۔ کیوں؟ کہ قرآن ہے پاک، تو ہے اس وقت ناپاک، نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لیے پاکیزگی، طہارت ضروری ہے، شرط ہے، اور تو اس وقت ناپاک ہے۔ عورت بچہ پیدا کرتی ہے اور وہ ناپاک ہوتی ہے، بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے، عورت بھی ناپاک ہوتی ہے، وہ لباس بھی ناپاک ہوتا ہے جہاں پیدا کرتی ہے، جب تک وہ طہارت نہ لے لے۔ میں یہ نقطہ بتا رہا ہوں کہ نیچے سے لے کے اوپر تک، حالانکہ میں یہ جملہ بھی کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام جو اتنے اعلیٰ ہیں، جو عرفہ ہے، اوپر تک ہر عورت کے لیے شریعت کی حد لاگو ہے کہ جب وہ حیض و نفاس سے نکل نہ جائے، طہارت نہ لے لے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ناپاک ہے جب تک وہ طہارت نہ لے لے۔ میں نے کہا یہ جو نفوس قدسیہ ہیں، جو آیت تطہیر والے ہیں، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس طرح پاک کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو کائنات کی سب سے پاک جگہ اللہ کا گھر، وہاں پیدا ہوئے۔ اس پہ بھی مفتی حنیف قریشی صاحب کا بھی خطاب ہے۔ میں نے کہا وہ اعلیٰ جگہ پہ پیدا ہوئے ہیں،
میں نے کہا کہ پاک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ادھر امام حسن علیہ السلام کو پیدا کیا، نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی، امام حسین علیہ السلام کو پیدا کیا، نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کی، یہ کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں تھے۔ یہ مسئلہ میں بتا رہا ہوں، اس میں صحابہ کرام کی گستاخی کہاں سے آ گئی؟ اور میں تو لعنت بھیجتا ہوں جو صحابہ کرام کی گستاخی کرے، تو الزام لگانے والوں کو میں کیا کہوں؟ آپ لوگ ٹھیکیدار بن گئے صحابہ کرام کے یا سنیت کے، کہ جس کو چاہیں گے آپ صحابہ کا گستاخ ڈکلیئر کر دیں گے، جس کو چاہیں گے آپ سنیت سے نکال دیں گے۔ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، نہ سنیت کا نہ صحابہ کرام کا۔ آپ علمی طریقے سے اس کا رد کریں، میں پھر علمی طریقے سے آپ کو اس کا جواب دوں۔ آپ نیتوں پہ شک کرتے ہیں، آپ گرفت کریں، آپ پکڑ کریں میری زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی، میری نیت پہ قیافے یا اس طرح کے قیاس نہ کریں، اندازے نہ لگائیں جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ صحابہ کی گستاخی تو میرے مائنڈ میں نہیں تھی۔ میں تو ایک شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کہیں کہ یہ غلط ہے، اس پر میں آپ کو دلائل دے دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی ہے، یہ ہماری سیاستہ کی چوٹی کی کتاب ہے۔ یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ ہے دارالسلام الریاض کا، وہاں کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 848 اور حدیث کا انٹرنیشنل جو نمبر ہے وہ ہے 3727۔ یہ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یا علی لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد غیری وغیرک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مولا علی علیہ السلام سے، اے علی کسی بھی شخص کے لیے یہ مسجد حلال نہیں جب اس پر غسل جو ہے وہ واجب ہو، یہ جو مسجد ہے سوائے تیرے اور سوائے میرے۔ اب یہ جامع ترمذی دے رہا ہوں، ہماری سیاستہ کی چوٹی کی کتاب ہے۔ اس سے پتا چلا کہ آقا علیہ السلام نے اس بات کا انکار کر دیا کہ سوائے علی کے اور میرے کسی شخص کو اجازت نہیں ہے کہ جب اس پر غسل واجب ہو، یعنی وہ ناپاکی کی حالت میں ہو، تو اللہ کے گھر میں آئے۔ لیکن میں بھی آ سکتا ہوں اور علی اور مرتضیٰ بھی آ سکتے ہیں، ہماری بات اور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے کہ یہ آ سکتے ہیں اور کوئی نہیں آ سکتا، تو معاذ اللہ صحابہ کی گستاخی ہوگی۔ یہ ہماری سیاست ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، بات کو سمجھا کریں، اگر اندر کوئی معاملہ اور ہے تو وہ بھی مجھے کھل کے بتا دیں، لیکن آپ سے تو مجھے اس بات کی امید نہیں ہے کہ آپ جیسا پڑھا لکھا انسان اس طرح کی بات کرے، جو بات کرنے والا اس کی بات کو نہ سمجھے۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو بھی امام بہقی سنن الکبریٰ میں لے کے، اس کی جلد نمبر 7 ہے، اور حدیث کا جو انٹرنیشنل نمبر ہے وہ ہے 13178۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا قد بینت لکم الاسماء ان لا تدلوا۔ اس کو امام بہقی نے سنن الکبریٰ میں روایت کیا۔ حضرت ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار، اٹینشن ہو کے سنو، کسی ایسے شخص جس پر غسل واجب ہو اور ایسی عورت جس پر بھی غسل واجب ہو، اس کو اس مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے سوائے رسول اللہ کے، علی کے، فاطمہ کے، حسن کے اور حسین کے۔ یعنی یہ جب بھی چاہیں جس حالت میں بھی ہوں اللہ کے گھر میں آ سکتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ کبھی بھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اعلان کر رہے ہیں، یہ حدیث مصطفیٰ ہے۔ اور آگے آقا فرما رہے ہیں سن لو، میں نے نام تم کو بتا دیے ہیں، گمراہ نہ ہو جانا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام الا سن لو قد بینت لکم الاسماء ان لا تدلوا، میں نے تم کو نام بتا دیے، میں ہوں علی، فاطمہ، حسن اور حسین، گمراہ نہ ہو جانا، نام یاد رکھنا۔ پتا چلا کہ یہ جو نفوس قدسیہ ہیں یہ کبھی بھی ناپاک
نہیں ہوتے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی گستاخی ہو رہی ہے، دوسروں کی بے ادبی ہو رہی ہے، صحابہ کی گستاخی ہو رہی ہے، ان کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ ان کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، تو یہی بات میں کر رہا ہوں۔ اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں جس کو امام جلال الدین سیوطی نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کو امام یوسف بن اسماعیل نبہانی اپنی شرف المحبت میں لے کے آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی پاک بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ابنتہ فاطمہ انہا کانت لا تحید وکانت اذا والدت طہرت من نفاسها بعد ساعت حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی جو پاک بیٹی فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا، وہ یہ جو علائشی ہے، میں ادب کے ساتھ نام بھی نہیں لے رہا، بتا رہا ہوں کہ ہستی بہت بڑی ہے، وہ ان سے پاک ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، مصفہ ہے، مجلہ ہے، طاہرہ ہے، معصومہ ہے۔ ادھر امام حسن کو پیدا کیا، نماز کا وقت ہوا فوراً نماز ادا کی، امام حسین کو پیدا کیا، نماز کا وقت ہو گیا فوراً نماز ادا کی۔ ان کی ایک نماز بھی حتی لا تفوتها صلاۃ، یہاں تک کہ ان کی کوئی نماز جو ہے وہ فوت نہیں ہوئی، قضا نہیں ہوئی۔ وَقَذَلِكَ سُمِّيَتِ الزَّهْرَا، اس لیے تو ان کو زہرا کہا جاتا ہے۔ یہ بات میں سمجھا رہا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یہ پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، بائی برتھ پاک ہستیاں ہیں، اور کوئی اللہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے اور کسی کے بارے میں فوراً آپ تو سمجھتے ہیں حیض و نفاس کو، لیکن ان کے لیے معاملہ ہی الگ ہے، دوسروں کا معاملہ الگ ہے۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں اور آپ اس کو گستاخی کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ معاذ اللہ میں صحابہ کی گستاخی کر رہا ہوں، میرے تو مائنڈ میں یہ بات بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں مفتی صاحب، یہ اور ہیں، پاکی اور ہیں، تو ان کا کسی کے ساتھ کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ اسی حدیث کو امام طبرانی نے بھی اپنی معجم الکبیر میں لیا ہے، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ حدیث کا نمبر ہے 883 اور جلد نمبر ہے اس کی 22، اور انٹرنیٹ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے مسند فاطمہ الزہرا میں بھی لیا ہے، اس کا صفحہ نمبر 120 ہے جو بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ اس میں بھی حضرت ام سلمہ سے جو روایت ہے جو مسند فاطمہ الزہرا میں ہے امام جلال الدین سیوطی کی، یہاں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا الا ان مسجدی ھذا حرام علی کل حائض من النساء وکل جنب من الرجال الا علی اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آل محمد وعلی اہل بیتہ علی وفاطمہ والحسن والحسین۔ اس میں آقا علیہ السلام فرما رہے بے شک میری یہ مسجد جو ہے یہ حرام ہے ہر حیض والی عورت، جتنی بھی عورتیں ان میں سے، اور ہر وہ مرد جس پر غسل واجب ہے سوائے اہل محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اہل بیت کے، فاطمہ الزہرا، علی المرتضی، حسن اور حسین علیہم السلام۔ یعنی اس میں بھی حضور فرما رہے ہیں کہ یہ پاک ہیں، یہ ہستیاں نفوس قدسیہ، یہ جب چاہیں مسجد میں آ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، یہ کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ پھر یہ بھی حدیث جو مسند فاطمہ الزہرا میں امام سیوطی لے کے آئے ہیں، اس کے الفاظ تھے کہ الا قد بینت لکم الاسماء، یہاں الفاظ ہے الا قد بینت لکم الاشیاء ان تضلوا۔ یہاں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے تم کو سارے معاملات بتا دی، ہر چیز کلیئر کر دیا، تم کو احکامات بتا دیے تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا کہ یہ پاک ہیں، ان پر قیاس نہ کرنا دوسرے لوگوں کو، کیونکہ یہ پاک ہیں، اس لیے میں نے نام بتائے ہیں تاکہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ اس لیے مفتی صاحب میں نے ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت بیان کی تھی، دوسروں کی میں نے انسلٹ نہیں کی تھی، وہ مسئلہ سمجھا رہا تھا۔ میں نے کہا نیچے سے لے کے اوپر تک یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے۔ مفتی صاحب آپ کہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، گستاخی تو میرے مائنڈ میں بھی نہیں ہے۔ یہ اگلی حدیث ہے جس کو امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کے آئے ہیں، اس کی جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر جو ہے 370 ہے، بیروت لبنان کا نسخہ ہے۔ یہاں بھی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں لا ينبغي لأحد ان يجنب في هذا المسجد الا انا وعلی، کسی ایسے بندے کے لیے مسجد میں آنا
حلال ہی نہیں، کسی کے لیے ویلڈ نہیں، کسی کو اجازت نہیں، جائز ہی نہیں ہے کہ اس پر غسل واجب ہو اور مسجد میں ہے سوائے میرے اور علی کے۔ یعنی اتنی زیادہ جو روایات ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ خدارا آپ تو پڑھے لکھے دوست ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ کو اس طرح کی بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کون سی بات کر رہا ہوں۔ اور میرے 2-3 سال پرانے ویڈیو آپ نے اپلوڈ کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ اس کا مطلب میرے مائنڈ میں تو یہی بات آ گئی نا کہ یہ جو مانسیرا والا پروگرام ہوا ہے اس سے آپ کو کوئی مسئلہ بنا ہے، ورنہ اگر آپ کو کوئی پہلے سے مسئلہ تھا تو یہ 2-3 سال پہلے آپ کیوں نہیں بات سمجھائی؟ آپ نے مجھے پیغام کیوں نہیں پہنچایا؟ مجھ سے وضاحت کیوں نہیں مانگی؟ میں گجرانوالہ کا بھٹو مفتی حنیف قریشی صاحب، جب آپ کا جی چاہے مجھے کال کر سکتے ہیں، مجھ سے وضاحت پوچھ سکتے ہیں، مجھے بلا سکتے ہیں، میرے پاس آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، دروازے کھلے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میں آپ کو وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے جو معاملات ہیں، آپ کو جو کنفیوژن ہے، میں آپ کی کنفیوژن جو ہے وہ دور کرنے کو تیار ہوں۔ اگر میں غلط ہوں، آپ ثابت کریں کہ میں غلط ہوں تو میں اس پر رجوع کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میں ڈٹ نہیں جاتا غلط بات پہ، اکڑ نہیں جاتا، میری شان کم نہیں ہو جاتی۔ میں اہل بیت اطہار کی نوکری کر رہا ہوں، میں اہل بیت اطہار کے در کی چاکری کر رہا ہوں، میں اس گھر کا وکیل ہوں، میں اس گھر کی وکالت کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو مسئلہ ہو کہ میں اہل بیت اطہار کی افضلیت کیوں بیان کرتا ہوں۔ ضمنی مسئلے کو قطعی بنا کے کچھ لوگ اس طرح میرے خلاف ہو جائے، ایک پورا محاذ کھول دیں، اور آپ جیسا پڑھا لکھا انسان وہ اپنے پیج پہ، آفیشیل پیج پہ اس طرح میری ویڈیو اپلوڈ کروا کے، اس طرح پوسٹ کر کے، اس طرح لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ مجھے بتائیں نا کہ جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کی کتابوں سے کرتا ہوں، اور آپ میری جملے پہ گرفت کریں حنیف قریشی صاحب، دل کا حال نہ جانے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ جانتے میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، صحابہ کو کہا تھا کہ تمہارے لیے اقرار باللسان کافی ہے، دلوں کے ہاتھ، دلوں کے بید تم نے جاننے کب سے شروع کر دیے۔ تو آپ سنیت کو بدنام نہ کریں، نہ سنیت کے قبلہ ٹھیکیدار بنے۔ سنیت وہی ہے جو 14 سال سے، ہاں اگر آپ کو میری کسی بات پہ اعتراض ہے تو آپ وہ بتائیں کہ ایسا نہیں، ایسا ہے، دلائل کے ساتھ۔ جب میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے مائنڈ میں بھی نہیں کہ میں کسی صحابہ کی گستاخی اور بے ادبی کروں، میں تو لعنت بھیجتا ہوں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اپنے پیج کے اوپر یہ دیکھو بھئی کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو بھئی کیا کر رہے ہیں؟ اور جو ویڈیو آپ نے اپلوڈ کی اس میں کون سی گستاخی ہے میری؟ سینکڑوں لیکچر میرے پڑے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی اور اپنا فیس بک پہ پیج کے اوپر بھی، مجھے بتائیں، میری رہنمائی کریں۔ یہ جو میں نے آپ سے مخاطب ہوا ہوں، بالکل میں اپنے مزاج سے ہٹ کے ہوا ہوں، اور میں ہاتھ جوڑ کے آپ کہتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب، اہل سنت پہ ترس کھائیں، رحم کریں۔ آپ ٹھیکیدار نہ بنیں کہ کسی دوسرے کی کوئی بندہ عزت کرے، کسی دوسرے کی بندہ واہ واہ کرے تو آپ کو کوئی پرابلم شروع ہو جائے۔ آپ ٹھیکیدار ہیں کہ جو آپ کہیں گے وہی آپ کی بات جو حرف آخر ہے، حرف آخر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، آپ کی بات کو ہم حرف آخر نہیں سمجھیں گے۔ اگر آپ، میں جو کچھ کہتا ہوں وہ جملے جو کہے ہیں اس کو گستاخی ثابت کریں، آپ ثابت کریں، اگلے دن پھر میں کھول کھول کے دکھاؤں گا آپ کو کہ پھر کون کون سا گستاخ ہے، کون کون سا بچتا ہے، پھر انسان کدھر دین کو لے کے جا رہے ہیں۔ میں جو محبت کی بات کرتا ہوں، پیار کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو قریب کرنے کی بات کرتا ہوں، تو آپ کو یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی۔ آپ سادات کے ٹھیکیدار تو نہ بنے۔ میں تو پوری دنیا سے سادات مجھے اتنی محبت کرتے، اتنا پیار کرتے، جانے دینے کو تیار ہے، وہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں رہا، آپ کو میں بیان ہی نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ پھر خود اہل سنت ہو کے اور اس طرح کی باتیں کرو۔ آپ نے جو جو جملے کہے ہیں، میں نے اس کے جواب میں کوئی جملہ نہیں کہا۔ ایک جملے پہ 1000 جملہ آ سکتا ہے مفتی صاحب، حنیف قریشی صاحب، لیکن میں آپ کو بڑا بھائی سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، آپ اہل سنت کا سرمایہ ہے۔ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے مجھے اس بات کی امید ہی نہیں تھی۔ اگر آپ اتنے خیر خواہ ہوتے اہل سنت کے تو بات کرتے کہ یہ معاملہ غلط ہے، اس کو دلائل دے کے مجھے بتاتے، میں رجوع کرتا۔ یہ کیا آپ نے کام شروع کر دیا؟ میں نے اپنے پیج پہ آپ کی کوئی ویڈیو لگائی ہے؟ میں سینکڑوں آپ کی ویڈیو لگا سکتا تھا جو متنازع ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو، میں نے نہیں لگائی اور نہ کبھی لگاؤں گا۔ صرف آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کو تو ڈائریکٹ کریں، مجھے علمی طریقے سے بات کریں، بھئی یہ ہے یہ ہے۔ اس طرح کی وہ جہل ملا ملوانے والے کام نہ آپ کریں، اس سے مجھے امید بھی نہیں آپ سے کہ آپ اس طرح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور
اہل سنت کا کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھ کو بھی. میں تو اصل اہل سنت جو ہے وہ عقائد دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے بڑے پیارے انداز میں، بڑی محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، آپ کو بڑا بھائی کہتے ہوئے، میں امید رکھتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے مفتی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.